السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہ اگلی تختی ہے نون ساکن۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جب نون پر ساکن یا ساکن کہو یا جزم کہو یا سکون کہو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ جب یہ جزم یا سکون کسی حرف پر آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکنہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نون پر یہ سکون آیا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن بن جاتا ہے۔ جب نون کے پر ساکن ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ساکین کہتے ہیں۔ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جب ساکن کسی حرف پر آتا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نون ساکن کا بیان کیا ہے؟ یہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم دیکھے ہیں تنوین کی آواز کس طرح ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کی آواز کس طرح ہوتی ہے، لاسٹ میں کون سا لیٹر کا ساؤنڈ آتا ہے؟ نون کا آواز آتا ہے۔ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش میں ن، با الف دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، لاسٹ میں آخری میں کیا آواز آتا ہے؟ نون کا آواز ہی آتا ہے۔ دیکھیں یہ نون ساکین کو پڑھنے میں بھی اور تنوین کو پڑھنے میں بھی ایک ہی آواز آتی ہے، وہ ہے نون کی آواز آتی ہے۔ دیکھیں حمزہ الف دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان۔ دیکھیں یہ نون ساکین ہے، یہ تنوین ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن ان کی آواز کیسی ہے؟ برابر ہے، سیم ہے۔ دونوں کی آواز ایک ہے، دکھنے میں الگ الگ دکھتے ہیں لیکن یہ دونوں پڑھنے میں، ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ دیکھیں حمزہ الف دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان۔ دیکھیں یہ تنوین ہوگا، یہ نون ساکن ہو گیا، لیکن ان کی دونوں کی آواز کیسی ہے؟ ایک سی ہے، سیم ہے۔ حمزہ دو زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان۔ دیکھیں حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان، با الف دو زبر بن، با نون زبر بن، با دو زیر بن، با نون زیر بن، با دو پیش بن، با نون پیش بن، تا الف دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن۔ دیکھیں آپ نوٹس کرے ہیں کیا؟ دیکھیں تنوین اور نون ساکن کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ یکساں ہوتی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، دکھنے میں الگ الگ رہتے ہیں لیکن ان کی پڑھتے وقت ان کی آواز سیم ہے، ایک ہی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر آگے میں اس کے اوپر ایک چار قاعدے آئیں گے تو اس لیے آپ اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ تنوین اور نون ساکن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔